بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان شکیل خان آج کے پروگرام ایک مہمان کے ساتھ حسب معمول ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے۔ آج میرے مہمان ایک بڑی متنوع شخصیت کے مالک ہیں۔ تعلیمی زندگی کا آغاز کیا اور ساتھ ساتھ طلبہ سیاست میں آئے، اور طلبہ سیاست میں بھی پاکستان کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ رہے۔ اس کے بعد اسلامک ریسرچ اکیڈمی جوائن کی، ریسرچ کا کام کرتے رہے، مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، اور ریسرچ میں آپ ایک بڑا نام ہے، اسپیشلی اسلامک ریسرچ کے حوالے سے۔ میں NA 246 سے جماعت اسلامی پاکستان کے امیدوار جناب راشد نسیم صاحب کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ راشد نسیم صاحب جماعت اسلامی کے انتخابی نشان ترازو پر قومی اسمبلی کے حلقہ 246 سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ یہ قومی اسمبلی کا حلقہ کیا ہے، اس کی آبادی کی کمپوزیشن کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، جہاں تک ہم نے اس کو پڑھا اور دیکھا ہے کہ یہ ایک متوسط طبقے کی آبادی کا اور ساتھ ساتھ کچھ کچی آبادیوں کا کمبینیشن ہے، کہ جہاں لیاقت آباد، فیڈرل بی ایریا، اس کے ساتھ ساتھ ملحقہ آبادیاں اس میں شامل ہیں۔ راشد صاحب سے سب سے پہلا سوال تو ہم یہی کریں گے کہ راشد بھائی، اس علاقے کی کمپوزیشن کیا ہے؟ یہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کی ایریا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے اس کے علاقے کو زیادہ سمجھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ NA 246 جن علاقوں پر مشتمل ہے اس میں بڑا متنوع قسم کا علاقہ ہے۔ بڑا ڈیفرنس اس میں فلیٹس بھی ہیں، اس میں کچی آبادیاں بھی ہیں، اس میں 1000 گز کے پلاٹ بھی ہیں۔ اچھا، بلاک 5 فیڈرل بی ایریا میں وہ ہزار گز کے پلاٹ بھی مطلب ہیں۔ پوش آبادیاں بھی اس کے جی، اندر پوش شامل ہیں۔ آبادی بھی اس میں شامل ہے، بلاک 5، 6 وغیرہ۔ اس آبادی میں تقریباً 73% اردو اسپیکنگ ہے، تقریباً 10% میمن گجراتی اسپیکنگ ہے، جی، اور باقی دیگر زبانیں بولنے والے ہیں۔ یہاں پر بڑی تعداد بہرحال مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس ہے، ایک بہت بڑی تعداد کاروباری طبقے کی ہے، ایک بڑی کمرشل ایریا اس پوری آبادی میں موجود ہے، دکاندار ہیں، ہوٹل ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک ملی جلی آبادی پر مشتمل ایک یہ حلقہ ہے جس میں بھاری اکثریت بہرحال اردو بولنے والوں کی ہے۔ راشد صاحب، تو اس میں لیاقت آباد کا بھی کچھ علاقہ شامل ہے؟ جی، اس میں فیڈرل بی ایریا بھی پورا شامل نہیں ہے، اچھا، بلکہ فیڈرل بی ایریا کے جو واٹر پمپ سے بعد کی کیفے پیالہ تک کی پٹی ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ادھر اور لیاقت آباد کا 8 نمبر، 7 نمبر، 4 نمبر اور FC ایریا اس میں شامل ہے۔ غریب آباد، ڈینسلی کنجسٹڈ آبادی جی ہے، جی، بہت ہی گنجان آبادی علاقہ ہے۔ 3,60,67,000 اس میں تقریباً ووٹ ہیں، اور بہت چھوٹے سے ایریا میں یہ 3,67,000 ووٹ ہیں۔ بالکل۔ بڑی یہ جو آپ نے فرمایا، تو کیا یہ کمرشل ایریا کی پٹی جو ہے یہ الیکشن پہ کوئی اثر ڈالتی ہے؟ الیکشن پر تو ظاہر سبھی اثر ڈالتے ہیں، وہ کمرشل ایریا کی پٹی اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو رہتے بھی وہیں ہیں، کاروبار بھی وہیں کرتے ہیں، تو ووٹ تو ظاہر ان سب کا وہاں موجود ہے۔ راشد بھائی، جماعت اسلامی پاکستان 42 سال بعد اپنے پرچم، اپنے پلیٹ فارم، اپنے نشان کے تحت الیکشن میں حصہ لے رہی ہے۔ 42 سال ہم نے اتحادی سیاست میں گزارے۔ اتحادی سیاست کے بعد یہ ایک بالکل ہم ایک نیا تجربے کے ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تجربہ کس حد تک کامیابی کی طرف جائے گا؟ 42 سال بعد بہرحال یہ تجربہ ہو رہا ہے، اور اچھا یہ ہوتا کہ یہ فیصلہ ہم 5 سال پہلے کر لیتے تو شاید ہم بہت اچھی پوزیشن میں ہوتے۔ بہرحال تجربے کا آغاز ہوا ہے، اور 11 مئی یہ بتائے گا حقیقتاً کہ فی الواقع اس تجربے کا وقتی طور پہ کتنا فائدہ یا نقصان ہوا ہے، لیکن لانگ ٹرم بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ ہی ہونا ہے اگر ہم استقامت کے ساتھ اسی راستے پر چلتے رہیں۔ مطلب آپ بہرحال جماعت اسلامی کے ایک ذمہ دار ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مستقل استقامت کے ساتھ اس پر چلتے رہیں گے، یا پھر ہم اپنی پالیسیوں میں کوئی تبدیلی لے کر آئیں گے؟ جماعت میں فیصلے بہرحال شورا کرتی ہے، اجتماعیت فیصلہ کرتی ہے، وقتی حالات کے تحت ڈسکشن کے بعد فیصلے ہوتے ہیں۔ میری اس وقت خواہش یہ ہے کہ اس راہ پر ہمیں استقامت کے ساتھ ایک لمبے عرصے چلنا چاہیے،
اس کا فائدہ ہوگا. لیکن اجتماعیت کیا فیصلہ کرتی ہے یہ ظاہر ہے وقت بتائے گا. اجتماعیت بنتی تو انفرادی لوگوں کی سوچ سے ہی ہے. مطلب آپ کی سوچ یہ ہے, آپ بہرحال شورا کے رکن ہیں. چلیے ہم اس بحث کو اس طرف نہیں لے کے آتے. کراچی میں 25 سال سے الیکشن چرا لیا جاتا ہے. ہر الیکشن میں یہاں ایک مخصوص ٹھپا مافیا, مخصوص قبضہ مافیا ہے جو الیکشن پر قبضہ کر لیتی ہے. کیا 11 مئی کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھپا مافیا اور اس قبضہ مافیا سے ہم آزاد رہیں گے؟ ویسے اس بات کو میں ذرا مختلف انداز میں, یعنی اگر آپ ٹھپا مافیا ایم کیو ایم کو کہہ رہے ہیں, ایم کیو ایم جب آغاز جب اس کا ہوا اور پہلی دفعہ جب لوگوں نے اس کے لیے ووٹ کیا تو میں سمجھتا ہوں وہ حقیقی ووٹ تھا. اور کراچی کے لوگوں نے بڑی امیدیں باندھی تھی ایم کیو ایم سے, بڑی توقعات باندھی تھی, بڑے خواب دیکھے تھے, بڑی تمنائیں اپنے دلوں میں سجائیں تھیں اور بھرپور اعتماد کا اظہار ایم کیو ایم پر کیا. کیا نمازی, کیا بے نمازی, کیا خواتین, کیا بچے, سب جوک در جوک نکل کے آ گئے تھے اور انہوں نے سمجھا کہ کراچی کے غم غلط ہو جائیں گے, دکھ دور ہو جائیں گے. لیکن اس کے بعد سے کراچی کی شناختی ایک طرح ختم ہو گئی اور کراچی جو امن کا نام تھا, کراچی جو وسیع الظرفی کا نام تھا, کراچی جو سب کو اپنے دل میں سمانے کے لیے تیار تھا, کراچی جہاں رات 3 بجے تک لوگ جاگتے تھے, کوئی غم, کوئی ڈر, کوئی خوف نہ تھا, اب اچانک وہاں خوف, بھتہ مافیا, ٹارگٹ کلنگ, بوری بند لاشیں, ٹارچر سیل, یہ کراچی کی شناخت بن گئی. اور اس پہلو سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کے لوگوں کی آرزوؤں کا خون ہو گیا, ان کے خواب سارے چکناچور ہو گئے اور اتنے بڑے اعتماد جو ایم کیو ایم کو ملا تھا وہ میں سمجھتا ہوں اس کا حق ادا نہ کر سکی اور اس نے کلچر ہی سارے کراچی کا تبدیل کر لیا. اور اب کراچی کی شناخت یہ بن گئی ہے, یہاں قبضہ الیکشن ہوتا ہے, یہاں ٹھپا مافیا ہوتی ہے, یہاں پولنگ اسٹیشن پہ قبضے ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کراچی شہر کے حوالے سے ساری پارٹیز مطالبہ کر رہی ہیں کہ فوج الیکشن کو مانیٹر کرے, پولنگ بوتھ پہ فوج کھڑی ہو, سوائے ایم کیو ایم کے. وہ چاہتی ہے ایسا نہ ہو. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ پولنگ اسٹیشن پر اپنے قبضے کے ذریعے سے وہ کچھ کرنا چاہتی ہے جس کو آپ ٹھپا مافیا کہہ رہے ہیں. راشد بھائی, آپ کے علاقے میں ٹارگٹ کلنگ بھی ہے, ٹھپا مافیا بھی ہے, قبضہ مافیا بھی ہے, بلیک میلنگ بھی ہے, بھتہ خوری بھی ہے. یہ سارے مسائل آپ کو ورثے میں ملے ہیں. ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھی کوئی پروگرام ہے آپ کے پاس؟ ویسے ہمارے حلقے کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک لاوارث حلقہ ہے. یہ ایم کیو ایم کی تجربہ گاہ بنا ہوا ہے. یہاں ایک لمبے عرصے سے کراچی کا شہری نہیں ہوتا جو اس یہاں کا انتخاب میں حصہ لے. کبھی جیکوباد سے پکڑ لایا جاتا ہے, کبھی شکارپور سے آ جاتا ہے, کبھی لیاری سے, کبھی کوئی لوٹا یہاں آ کر رکھ دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس شہر کے یا اس حلقے کے مسائل کوئی لوٹا تو حل نہیں کرے گا. اس حلقے کا حقیقی نمائندہ جو وہاں رہتا ہو, دن اور رات گزارتا ہو, 12-14 گھنٹے اس حلقے میں گزارتا ہو, وہ اس حلقے کے مسائل سے بھی واقف ہوگا اور حل کرے گا. تو اس پہلو سے سب سے بڑا مسئلہ تو میرے نزدیک اس حلقے کا یہ ہے کہ اس کو ایم کیو ایم کی نے اس کو جو تجربہ گاہ بنا لیا ہے اس کو اس سے نجات ملنی چاہیے. اور ایم کیو ایم نعرہ لگاتی ہے با اختیار عوام. واقعہ یہ ہے کہ اس حلقے کے لوگ وہ ہیں جن کا سرے سے کوئی اختیار ہی نہیں ہے. نہ دکان کھولنے کی آزادی ہے, نہ دکان بند کرنے کی آزادی, نہ لوگوں کو گھروں میں رہنے کی آزادی, نہ نکلنے کی آزادی. جب چاہتے ہیں بند کر دیے جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں دکانیں بند ہو جاتی ہیں, جب چاہتے ہیں دکانیں کھلتی ہیں. تو اس لیے فی الواقع با اختیار عوام یہ وہی لوگ اس حلقے کے لوگ کو بنا سکتے ہیں جو ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہوں, ان کے دل کی آواز کو جانتے ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ دینی جماعتیں اور جماعت اسلامی یہ کام بہت اچھی طرح کر سکتی ہے. 2008 میں اس حلقے سے ایم کیو ایم کے جیتنے والے صاحب نے 1,87,000 ووٹ لیے. میں آپ سے عرض کروں صرف 70,000 ووٹ اگر ہمیں مل جائیں, ہم وہاں سارے غم غلط کر دیں گے, سارے دکھ دور کر دیں گے, ساری پریشانیاں دور کر دیں گے. اس لیے کہ وہ 70,000 حقیقی ووٹ ہوگا جو ہمیں ملے گا اور حقیقی نمائندے کو ملے گا. اور حقیقی نمائندے مطلب یہ کہ یہ جو امپورٹڈ نمائندے اور یہ جو لوٹے جو آپ نے کہا کہ ان کو جو دیا جاتا ہے ووٹ, وہ اس کو نہیں ملے گا. جماعت اسلامی, مطلب آپ
الیکشن کمیشن، آپ نے کہا کہ جناب ایم کیو ایم نے فوج کے آنے کی مخالفت کی، لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور اے این پی جو ان کے روایتی حلیف ایک طرح سے بنے ہیں، انہوں نے بھی فوج کے آنے کی مخالفت کی ہے. اے این پی نے دستخط کیے ہیں اس قرارداد پر جو 18 جماعتی وہاں جو اے پی سی میں لوگ شریک تھے، اور 18 جماعتوں نے جو دستخط کر کے دیے اس میں اے این پی کے دستخط ہیں. صرف پی پی اور ایم کیو ایم کے دستخط وہاں موجود نہیں ہیں. ایم کیو ایم میں بھی جو نبیل گبول صاحب ہیں، انہوں نے لیاری کے حوالے سے تحریری درخواست دی ہے الیکشن کمیشن میں کہ وہاں فوج لائی جائے. تو اس کا مطلب ان کے ہاں بھی ایک حصہ چاہتا ہے کہ لیاری میں تو فوج ہو، باقی جگہ فوج نہ ہو. یعنی وہ علاقے جو ایم کیو ایم کے دسترس میں نہیں ہوئے وہاں تو فوج ہونی چاہیے، اور جو ایم کیو ایم کے قبضے میں ہے وہاں فوج نہ ہو. تو عجیب دو عملی ڈبل اسٹینڈرڈ ہیں اور دو پیمانے انہوں نے بنا رکھے ہیں. تو اس لحاظ سے میں یوں عرض کروں، ایم کیو ایم کا بھی ایک حصہ چاہتا ہے کہ فوج ہونی چاہیے الیکشن میں. مطلب ایم کیو ایم کا بھی وہ فریکشن کہ جہاں پر ایم کیو ایم کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، وہاں پر تو وہ فوج چاہتے ہیں، وہ فوجی سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں. جی راشد صاحب، ہم نے بات کی کراچی میں الیکشن چرا لیا جاتا ہے، یہاں بھتہ مافیا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، قبضہ مافیا ہے. ان ساری مافیاؤں کے درمیان آپ نے راستہ نکالنا ہے. جماعت اسلامی نے کہا ہے کہ ہم مدینے کی طرز پر اسلامی ریاست قائم کریں گے. یہ صرف ایک انتخابی نعرہ ہے یا اس کی کوئی تیاری بھی ہے، کوئی پلاننگ بھی ہے اس کی؟ اصل میں ویسے تو ہم کہتے ہیں مدینے کی طرز کی اسلامی فلاحی ریاست. فلاحی ریاست کو تو لوگ جانتے ہیں، اور فلاحی ریاست کا اس وقت بہت ساری روئے زمین پر مغربی ممالک میں فلاحی ریاستیں موجود ہیں جن کا طر امتیاز یہ ہوتا ہے وہاں تعلیم مفت ہے، وہاں روزگار موجود ہے، وہاں صحت علاج مفت ہے، وہاں کوئی بھوکا نہیں ہے، کوئی بغیر کپڑے کے نہیں ہے. یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں اور بظاہر دنیا کے اعتبار سے ساری ضروریات وہاں پوری کر دی گئی ہیں. لیکن ان ساری فلاحی ریاستوں میں ایک چیز ہے جس سے اظہار ہوتا ہے، وہ فلاح سے محروم ریاستیں ہیں. خودکشیاں وہاں سب سے زیادہ ہیں، نفسیاتی مریض وہاں سب سے زیادہ ہیں، نشے کا استعمال وہاں سب سے زیادہ ہے. تو اس پہلو سے یہ عجیب و غریب فلاح ہے جو ذہنی سکون نہیں دیتی، ذہنی اطمینان. مدینے کی فلاحی ریاست اس پہلو سے واحد ہے کہ وہاں پر اپنے ہی نہیں پرائے بھی کہتے ہیں اس ریاست کے قیام کے بعد خودکشی صفر ہو گئی. یہ بات آن ریکارڈ ہے. نشہ کرتے تھے لوگ، شراب پیتے تھے. جب وہ فلاحی ریاست قائم ہوئی تو لوگوں نے شراب اس طرح مٹکے بھر بھر کے اور ٹنکیاں لا کر بہا دی اور یوں لگا جیسے بارش ہوئی ہے. فلاحی ریاست نے زندگی میں رس گھول دیا، جینے کا سکون دے دیا. تو ایک پہلو تو یہ. دوسرا پہلو یہ کہ وہ واحد ریاست ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ وقت آئے گا عورت ثنا سے حضر موت تک تنہا سفر کرے گی، سونے کے ساتھ چاندی کے ساتھ، حسین و جمیل عورت محفوظ و مامون واپس جائے گی. اور تاریخ نے ایسا ہی دیکھا. لیکن آج امریکہ جیسے ملک میں ہر منٹ پر 25 عورتوں پر حملہ ہوتا ہے، جہاں قانون اور سارے انتظامات ہیں. باقی ممالک کا جو حال ہے وہ اس سے اندازہ ہونا چاہیے. اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ وقت آئے گا لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھریں گے، لینے والا نہ ہوگا. وہ وقت تاریخ نے دیکھا. اور آج دنیا میں جو کیفیت ہے، سارے اعداد و شمار آ رہے ہیں، غربت بڑھ رہی ہے، بھوک بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے. تو اس پہلو سے ہم یہ سمجھتے ہیں، اور اسلامی فلاحی ریاست کا طر امتیاز یہ ہے کہ وہاں جو حکمراں ہے اس کا لائف اسٹائل، اس کا لیونگ سٹینڈرڈ وہی ہے. چاہے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں، چاہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جس سطح پر عوام رہتے تھے اسی سطح پر آپ رہتے تھے، اور ایک اتنا بڑا خرچہ اس کی وجہ سے بچتا تھا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ وقت آیا لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھرتے تھے، لینے والا نہ ہوتا. دوسری بات یہ کہ حکومت کرنے کے لیے امانت داری بنیادی چیز ہے، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے تو بنیادی چیز اس لیے ہے کہ یہاں نیب کے چیئرمین صاحب نے کہا روزانہ 7 سے 12 ارب روپے کی کرپشن ہوتی ہے. یہاں ایماندار لوگ آ کر 6 مہینے یہ کرپشن روک لیں، پاکستان خوشحال ممالک میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ. راشد صاحب، اب تو یہ بات اظہر من شمس ہے، پورا پاکستان کا میڈیا یہ بات جانتا ہے کہ جناب جماعت اسلامی کے لوگوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. آپ کا دامن کرپشن سے بھی پاک ہے، آپ بھتہ مافیا اور قبضہ مافیا میں بھی منسلک نہیں ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کا رجوع جماعت اسلامی کی طرف ہوگا؟ ویسے یہ اللہ کا شکر ہے، ویسے انسان ہیں ہم،
کمزور ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، ہر نفس جانتا ہے کہ وہ کتنا کمزور ہے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حکومتوں میں رہنے کے بعد، وزارتوں میں رہنے کے بعد، پارلیمنٹ میں رہنے کے باوجود نہ کوئی کرپشن ہے، اللہ کا شکر ہے، نہ کوئی پلاٹ پرمٹ کے مسائل ہیں، نہ کوئی قرضہ کھانے والے کی فہرست میں نام ہے، نہ کوئی دوہری شہریت رکھنے والوں میں نام ہے، نہ جعلی ڈگریوں رکھنے والوں میں جماعت اسلامی کا نام. یہ بس اللہ کا کرم ہے. عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام اس وقت خوبصورت نعروں کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور یہ بات تاریخ میں ہے. انبیاء کو بھی لوگ ذرا دیر میں پہچانے ہیں، بہت سارے انبیاء کو تو دیر تک نہیں پہچانے. تو اس پہلو سے یہ حق فی الواقع جو حق ہے وہ ذرا دیر میں نظر آتا ہے، لیکن جب نظر آ جائے پھر لوگ اس کو قبول کر کے ٹوٹ کے اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ لوگوں کی سمجھ میں حالات آ رہے ہیں، اور ایک وقت وہ آنے والا ہے. اور ویسے تو قرآن اور حدیث نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ بالآخر وہ وقت آئے گا جب دین فطرت صرف ایک پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں چھائے گا، اور حالات اور واقعات اس طرف اشارے کر رہے ہیں. راشد صاحب، آج الیکشن کمیشن کا ایک بڑا بیان ہے کہ جناب فوج کو نہیں انوالو کیا جائے گا. کوئی بھی کلیمٹی ہوتی ہے، کوئی بھی آفت ہوتی ہے، ہم فوج کو انوالو کر لیتے ہیں. زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، کوئی اور مسائل ہوتے ہیں. تو الیکشن جیسے عمل میں الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ہم فوج کو انوالو نہیں کریں گے، کچھ اور اشارے تو نہیں کرتا؟ اصل میں الیکشن کمیشن پر، ویسے تو خاص کر چیف الیکشن کمشنر پر بحیثیت مجموعی قوم نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا. تقریباً ساری سیاسی جماعتوں نے اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ امیدیں قائم کر رکھی ہیں کہ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن کرائے گا. لیکن بالخصوص کراچی میں الیکشن کمیشن کے جو اقدامات ہیں، ایسا لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن کچھ یرغمال ہو گیا ہے، کسی دباؤ میں ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دامن پر داغ نظر آ رہے ہیں. بہت سارے پولنگ اسٹیشن وہ ہیں جو 2008 میں تبدیل کیے گئے، اس سے پہلے 2002 اور جب الیکشن ہوئے پولنگ اسٹیشن کچھ اور تھے. یہ 2008 میں جب جماعت اسلامی موجود نہیں تھی، بائیکاٹ کیا، بہت سارے پولنگ اسٹیشن تبدیل کیے گئے لوگوں کو مشکل میں ڈال کر، اور اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ اس سے ایم کیو ایم کو فائدہ پہنچے، باقی پارٹیوں کو نقصان پہنچے. ہم نے اس پر اعتراضات دیے ہیں، ہم نے تحریری شکایات کی ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی ازالہ نہیں کیا گیا. اور ضلع سینٹرل، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جو ساری ہم آن ریکارڈ لے کر آئے ہیں. تو ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا یہ جو بیان الیکشن کمیشن کا ہے کہ فوج تعینات نہیں ہوگی، فوج ہر مصیبت میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. یہ تو قوم کے لیے فیصلہ کن گھڑی ہے، قوم کے مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے، اگلے 5 سالوں کا فیصلہ ہونا ہے. وہ صاف شفاف طریقے سے اگر فیصلہ نہ کر سکیں، اور کراچی کی 20 میں سے 18 پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ فوج ہوگی تو صاف اور شفاف الیکشن ہوگا، یہ عجیب جمہوریت ہے. اتنی بڑے سیاسی پارٹیاں کہہ رہی ہیں، بھاری تعداد، کم و بیش کنسنسس ہے، سوائے ایک ایم کیو ایم کے اور آدھا وہ کہہ لیں پیپلز پارٹی کے، باقی ساری پارٹیاں بیک زبان ہیں. لیکن یہ عجیب جمہوریت ہے کہ یہ بات نہیں مانی جا رہی ہے، اور ایک ایم کیو ایم کی بات مانی جا رہی ہے. اس طرح کی اگر جمہوریت چلنی ہے تو پھر پاکستان کا بھی اور اس قوم کا اللہ حافظ ہے. راشد صاحب، آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ قوم اگر جماعت اسلامی کو موقع دیتی ہے اس الیکشن میں کہ وہ کچھ اچھی سیٹیں لے کر آ جاتی ہے اور کوئی تبدیلی کا موقع اگر قوم فراہم کرتی ہے، تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ قوم نے اگر، ویسے تو ترجیحات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر ہم ان کو اقتدار دیں گے تو یہ نماز قائم کریں گے. نماز کا مطلب لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بس نماز پڑھنا. نماز تو ایک نظام کا نام ہے. نماز کے ذریعے اس کا اظہار ہوتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنی پیشانی اور اپنی ناک اللہ کے حضور رگڑتے تھے، بعد میں مقتدی جاتے تھے. سربراہ مملکت گویا اس کا اظہار کرے کہ وہ چھوٹا ہے، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. یہ جو فساد کی جڑ ہے کبریائی،
آدمی سمجھتا ہے میں بڑا ہو گیا ہوں، طاقتور ہو گیا ہوں، اقتدار میں آ گیا ہوں، سارے لوگ میرے قبضے قدرت میں ہیں. یہ نماز اس کا پیغام دیتی ہے کہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے. اور اس اصول کو نماز کے ذریعے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم. لوگ سمجھتے ہیں بس نماز قائم کر دی جائے گی، نمازیں پڑھوائیں گے، یہ مطلب نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک رات آپ گھوم رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک بچہ رو رہا ہے. خیر دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، بالآخر آپ کے علم میں یہ آیا وہ بچہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کی ماں نے یہ کہا کہ میں آج اس کو دودھ چھوڑا رہی ہوں. حضرت عمر نے پوچھا کیوں چھوڑا رہی ہو؟ کہا سربراہ کا یہ قانون ہے. پہچانتی نہیں تھی وہ حضرت عمر کو کہ جب تک ماں کا دودھ بچہ نہیں چھوڑے گا ہم اس کا روزینہ وظیفہ مقرر نہیں کرے گی حکومت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا اچھا اس سے یہ بچہ رو رہا ہے. فجر کی نماز ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہہ کر نماز کے لیے نیت باندھی. پیچھے تک سسکیاں اور ہچکیاں اور گریہ اوزاری کی آواز لوگ سن رہے تھے کہ آج عمر کو ہوا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سخت رو رہے ہیں اس لیے کہ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے اور جیسے ہی نماز ختم ہوئی کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آنکھوں سے آنسو جاری تھے، بچوں کی طرح رو رہے تھے. کہنے لگے عمر ہلاک ہو گیا، عمر برباد ہو گیا. کس منہ سے اپنے رب کے سامنے حاضر ہوگا؟ اس کے قانون کی وجہ سے کتنے بچے بلک بلک کے روئے ہیں. بظاہر نماز پڑھ رہے تھے لیکن نہیں، اس نماز نے انہیں یہ پیغام دیا کہ ساری قوم کی جواب دہی تمہیں میرے سامنے کرنی ہے. یہ تصور دراصل نماز دیتی ہے. تو اس پہلو سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہ نظام قائم کریں گے. پھر دوسری چیز ہے زکوٰۃ کا نظام. اور پاکستان میں تو واقعہ یہ ہے 6 مہینے ایماندار حکومت آ جائے، یہاں کی تو دولت جو باہر کی ہے وہ واپس ہو جائے تو ایک دن میں سارے قرضے ختم. جہاں بچہ 77,000 روپے کا مقروض ہے، ایک دن کا کام ہے. اور پھر وہ کرپشن روک لی جائے جو 7 ارب روپے کم از کم روز ہوتی ہو، تو پاکستان میں لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھریں گے، لینے والا نہیں ہوگا. اس کے اندر بہترین مدنیات ہیں، کوئلہ ہے، گیس ہے، ہر طرح کے قدرتی اور سارے اعداد و شمار موجود ہیں. کشکول لیے پاکستان پھر رہا ہے، کشکول گدائی لیے ہوئے چاروں طرف گھوم رہا ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ بنگلہ دیش جو پاکستان کے اتنے بعد وجود میں آیا وہ ترقی کی شاہراہ پر دوڑ رہا ہے، اور پاکستان ان کرپٹ اور بددیانت حکمرانوں کی وجہ سے زوال کی طرف جا رہا ہے. تو انشاءاللہ ایمانداری کے ذریعے ہم اس ملک میں وہ نظام 6 مہینے میں قائم کر دیں گے اگر لوگوں نے موقع دیا کہ یہاں پر خوشحالی ہوگی، امن ہوگا، اور انشاءاللہ لوگ زکوٰۃ لیے ہوئے پھریں گے، لینے والا نہیں ہوگا. راشد صاحب، حلقے کے عوام کے لیے کوئی خصوصی پیغام اگر آپ دینا چاہیں تو؟ حلقے کے عوام کے لیے خصوصی پیغام، ویسے تو سارے کراچی کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کو سمجھیں. نعرہ تو یہ MQM کا ہے، با اختیار عوام اور کیا پاکستان، لیکن فی الواقع وہ اپنے اختیار کے استعمال کو 11 مئی کو ان کے اختیار کا دن ہوگا. ووٹ کی پرچی ان کے ہاتھ میں ہوگی. وہ اس کو اگر حقیقی معنوں میں سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ استعمال کریں تو 12 مئی کا سورج فی الواقع ان کے اختیارات لے کر طلوع ہوگا، اور ان اختیارات کے ذریعے انہیں دکان اپنی مرضی سے کھولنے کی آزادی ہوگی، گھروں سے اپنی مرضی سے نکلنے کی آزادی ہوگی. اور اگر انہوں نے بے سوچے سمجھے فیصلہ کیا تو جس طرح پچھلے درجن بھر سال سے بے اختیار ہیں، اسی طرح وہ بے اختیار رہیں گے. ناظرین، یہ تھے راشد نسیم، قومی اسمبلی کے حلقہ 246 سے جماعت اسلامی پاکستان کے نامزد امیدوار کہ جن کا انتخابی نشان ترازو ہے. آپ فرما رہے تھے کہ 11 مئی فیصلے کا دن ہے. اگر حقدار کے حق میں فیصلے کو استعمال کیا اور صحیح کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا تو یقیناً آئندہ زندگی آزادی کے ساتھ گزرے گی، خوشحالی میں گزرے گی اور سکون میں گزرے گی. لیکن اگر اس فیصلے کا اختیار اسی طرح سے رہن رکھا کہ جیسے پہلے یرغمال بن کے رکھا ہے تو پھر صدیاں یوں ہی غلامی میں گزرتی جائیں گی اور ہم آزادی کا سورج کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے. اپنے میزبان شکیل خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.